أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم حانسيورة شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ففهمناها سليمان पता ही नहीं होता मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ, तवज्जो ख़त्म है बिल्कुल। वसख्खरना मअ दाऊद الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ريحة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم فاستجبنا له إدرا. فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وآتيناه أهله ومثلهم معهم أهله رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. نادى صحیح پڑھا کرو نادى رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة
واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني وتقطعوا أمرهم بينهم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون كل إلينا راجعون إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون قالوا واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة एक लफ्ज़ एक सांस में पढ़ो أبصار الذين كفروا راوا بشر المغرب يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين يا ويلنا قد قلقلة كنا في غفلة من هذا بل كنا هذا لما كرو هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها إن الذين سبقت لهم من الحسنى हमेशा हानि से हो रहा कब से होगा أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وهم فيما اشتهت أنفسهم
خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا يحزنهم الفزع سالم نگر الأكبر وتتلقاهم تريني انتا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون مسلمون پڑھ مسلم مومن بھی ہو پڑھو مسلم فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون وإن أدري أقارب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين يا مشهد قال رب احكم بالحق قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم صدق الله सूरत अल-अंबिया 76 आयत से लेकर 112 यहाँ मुकम्मल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा सुने।
ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، اور نوح کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔ وہ وقت یاد کرو جب اس واقعے سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو کیا غرق کر دیا۔ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ غرق ہونے والے کون کون ہیں؟ ایک تو نوح علیہ السلام کی، وہ تو ان کی کشتی کے علاوہ سارا ہی فنش ہو گئے تھے نا، دوسرے فرعون وغیرہ۔ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کے کھیت میں جا گھسی تھیں، اور ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک شخص کی بکریوں نے رات کے وقت دوسرے کے کھیت میں گھس کر ساری فصل تباہ کر دی تھی۔ کھیت والا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد نے فیصلہ یہ فرمایا کہ بکریوں کے مالک کا فرض تھا کہ وہ رات کے وقت بکریوں کو باندھ کر رکھتا، اور چونکہ اس کی غلطی سے کھیت والے کا نقصان ہوا، اس لیے بکری والا اپنی اتنی بکریاں کھیت والے کو دے جو قیمت میں تباہ ہونے والی فصل کے برابر ہوں۔ یہ فیصلہ عین شریعت کے مطابق تھا، لیکن جب یہ لوگ باہر نکلنے لگے تو دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے والد نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بتا دیا تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک اور صورت آ رہی ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کر لی تو انہیں بلا کر پوچھا کہ وہ کیا صورت ہے، سمجھ آئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکری والا کچھ عرصے کے لیے اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دے، جن کے دودھ وغیرہ سے کھیت والا فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت والا اپنا کھیت بکری والے کے حوالے کر دے کہ وہ اس میں کھیتی اگائے، اور جب فصل اتنی ہی ہو جائے جتنی بکریوں کے نقصان پہنچانے سے پہلی تھی، تو اس وقت بکریوں والا کھیت والے کو کھیت واپس کر دے اور کھیت والا اسے بکریاں واپس کر دے۔ یہ واقعہ ذہن میں بیٹھ سکتے بندے کی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک مصالحت کی صورت تھی جس میں دونوں کا فائدہ تھا، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں اسے پسند فرمایا، اور دونوں فریق بھی اس پر راضی ہو گئے کہ ایسا فہم عطا فرمایا۔ آگے دیکھیں آ رہی آیت، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ ایسے قرآن کوئی کہانیاں سناتا ہے، سچی کہانیاں؟ قرآن کی کہانیاں کیوں نہیں سنتے آپ لوگ؟ کارٹون دیکھتے ہو ہیں، ڈرامے دیکھتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو، قرآن کیوں نہیں سنتے بھائی؟ قرآن کی کہانیاں کیوں نہیں سچی سنتے آپ لوگ؟ کارٹون دیکھیں گے آپ لوگ؟ انڈیا کے کارٹون دیکھے جا رہے ہیں، قادیانیوں کے دیکھے جا رہے ہیں، CNN دیکھا جا رہا ہے، CNN کارٹون نیٹ ورک قادیانیوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ کارٹون نیٹ ورک کیبل پہ ڈش پہ آ رہا ہے، وہ کس کا ہے؟ اور بھی ایسے بکواسات ہیں، دیکھتے ہو؟ موٹو پتلو دیکھ رہے ہیں لوگ، کس کا ہے؟ ہندوؤں کا ہے نا۔ ہندو اپنی پرمپرا، اپنی ثقافت بچوں کو سکھا رہے ہیں، دیکھتے ہو؟ دیکھنا ہے تو غلام رسول دیکھو، عبد الباری دیکھو، دیکھو گے؟ قرآن کی کہانیاں، یہ میری کہانیاں یوٹیوب میں ریکارڈ ہو رہی ہیں، سنا کرو، گھر میں سنایا کرو۔ آپ کی بھی آواز پیاری پیاری آواز آ رہی ہوتی ہے اس میں، سنیے کبھی؟ کل والی ریکارڈنگ سنیے، پرسوں والی سنیے، 2-3 دن پہلے والی۔ ابا جان کو بولے ذرا وہ سنیں ہمارا جو ریکارڈ ہوا ہے سبق، یوٹیوب میں نکالیں، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے گھر والے سنیں، آپ سب سنیں، آپ کے لیے محنت کر کے جا رہے ہیں بھائی۔ دعا کرنا قبر میں جاؤں گا تو بھائی کچھ نہ کچھ تو کیا تھا قاری صاحب نے یار، سمجھ آئیے نا؟ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، آپ کو تلاوت بھی سکھائی جا رہی ہے اور ترجمہ بھی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دے دی، اور ویسے ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابع دار بنا دیا تھا کہ وہ پرندوں کو ساتھ لے کر تسبیح کریں، اور یہ سارے کام کرنے والے ہم تھے۔ کون کرنے والا ہے؟ سارے کام کا اختیار دینے والا تعالیٰ ہے، اللہ کرنے والی ذات۔ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ اصل قانون کے مطابق تھا، اور حضرت سلیمان کی تجویز باہمی رضامندی سے ایک مسئلہ کی صورت تھی،
اس چیز کو آپ ہر مسئلے پہ آزمائیں، جہاں پہ دونوں کا فائدہ ہو رہا ہو، دونوں راضی ہوں، ایسا فیصلہ کریں جو شریعت کے مطابق بھی ہو۔ یہ نہیں کہ کیا آگے چل بھائی ساری بکریاں تیری ہو گیا اور سارا کھیت تیرا ہو گیا، یہ ایسے بھی تو نہیں کرنا نا، سمجھے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہم نے علم اور حکمت دونوں کو عطا کی تھی، لیکن مصالحت کی جو صورت حضرت سلیمان نے تھی۔ سلیمان کون ہیں؟ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، سمجھ آئی نا بات؟ بعض دفعہ بیٹے باپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ عطا ہے، تجویز کی تھی سلیمان علیہ السلام نے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی سمجھ انہیں ہم نے عطا فرمائی تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقدمے کے دوران قانونی فیصلہ حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ فریقین آپس کی رضامندی سے مصالحت کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دلکش آواز عطا فرمائی تھی اور معجزے کے طور پر یہ خصوصیت بخشی تھی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر اور تسبیح میں شریک ہوتے تھے، اور اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے تھے، وہ بھی ذکر کرنے لگتے تھے۔ والطیر الصافات، یہ تو آتا ہے لیکن والطیر یسبحن، سمجھ آ رہی ہے بات؟ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تھی۔ کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو، وہ تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد میں سے بچائیں۔ اب بتاؤ کہ کیا تم شکر گزار ہو؟ سورہ سبا 10 میں آیت نمبر 10 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی معه الطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، حدید لوہے کو بولتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، جس طرح یہاں پہ کیا ہے گرم کرنا پڑتا ہے مشینوں میں، اتنی دیر وہ سمجھ آئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اب وہ ان کے ہاتھ میں ہی نرم ہو جاتا تھا اس طرح، سمجھیے جس طرح ہم چھوٹی سی تار کو نرم اس طرح کرتے ہیں، تو ان کے اللہ موٹے موٹے لوہے آج کل تو یہ اتنے کچھ ہوتے ہیں کہ کیا بات اتنے بڑے بڑے ہوتے ہوں گے، کیونکہ بڑے بڑے جنوں سے بھی کام کروائے انہوں نے نا سلیمان علیہ السلام نے، تو سمجھ آئیے۔ اور وہ اس طرح جس طرح چاہتے موڑ لیتے تھے، لوہے کی زرہ اس طرح بناتے تھے کہ اس کے تمام خانے نہایت متوازن ہوتے تھے۔ علماء اکرام نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ اس میں ہر اس صنعت کے قابل تعریف ہونے کی طرف اشارہ ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ تمام تعمیرات جو بنتی ہیں جس سے سریے وغیرہ وہ ہیں، سمجھ آئی نے، جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں وہ شامل ہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہمیں ہر بات کا پورا علم ہے۔ ریح کا لفظ آئے گا نا، ریح خطرناک ہوگی، وہ ریح ہوا، ریحاً سرسراً، ریح فیہا عذاب علیم، قرآن میں جہاں پہ ریح کا لفظ آیا تو وہ کیا ہے؟ عذاب کی، یا ورنہ جو مبشرات لفظ آیا ریاح جب آیا نا، ریاح وہ اچھی ہوائیں جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، نقصان والی نہیں، وہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کے لیے کیا استعمال ہوا؟ ریح، خطرناک ہوا تھی تو اس کو قابو میں دیا نا ان کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے جیسی سخت چیز کو نرم کر دیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا جیسی لطیف چیز کو، چنانچہ وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر ہوا کو حکم دیتے تو وہ انہیں ان کی مرضی کے مطابق جہاں چاہتے لے جاتی تھی۔ یعنی ہوا کا ہینڈل انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کس کو دے دیا؟ سلیمان علیہ السلام، اور لوہے کو نرم کرنے کی طاقت سمجھ آئی نے۔ اب ہوا غائبانہ ہوا ان کے پاس ہینڈل ہوتا تھا، جیسے تخت ہے وہ بڑا، ادھر جانا ہے اوپر جانا ہے، جیسے جہاز ہوتا ہے نا، جہاز کا ہینڈل ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ان کو ہینڈل دے دیا ہو سمجھانے کے لیے، یہ بات مثال ہے نا، کوئی نہ کوئی تو ان ترتیب ہوگی نا، مطلب جہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، ادھر جانا ہے، سپیڈ تیز کرو، 100 کی سپیڈ ہے، 200 کی سپیڈ ہے، 500 کی ہے، ادھر تو 100 200 500 1000 کی سپیڈ ہوگی نا، 10 ہزار، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس میں کوئی دنیاوی مشینیں تو بس ایک لمٹ ہوتی ہے نا، وہ ان لمیٹڈ سپیڈ ہے، سمجھ آئی نا بات۔ لطیف چیز باریک، یعنی جو ہاتھ میں نہ آئے، محسوس ہو لیکن پکڑ نہ سکے، جیسے ہوا کو پکڑ سکتے ہیں، ہم نہیں پکڑ سکتے لیکن پکڑ سکتے ہیں، کیا مطلب؟ ہوا پھونک ماری کسی کی چیز کے اندر، شاپر کے اندر، بند کر سکتے ہیں کہ نہیں؟
غبارے میں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ اس کو اپنے تابع مکمل نہیں کر سکتے، وہ ہمیں ہی اڑا کے لے جائے گی۔ ابھی بہت بڑا غبارہ اس میں واہ بھر وہ ہمیں اڑا کے لے جائے گی۔ سمجھ آئی نہیں پٹھانوں؟ جو چنانچہ وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر ہوا کو دیتے تھے، وہ اپنی مرضی ان کو بتا جہاں چلنا۔ سورہ سبا 12 میں مذکور ہے کہ وہ 1 مہینے کا فاصلہ صبح کے سفر میں اور 1 مہینے کا فاصلہ شام کے سفر میں طے کر لیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ جیسے ہمارا جہاز ہے، بسیں اگر جائیں، ٹرینیں جائیں، گاڑیاں جائیں، کاریں وغیرہ، وہ تو 10 دن لگا دیں، مہینے کا لگا دیں۔ پیدل جیسے 2-3 مہینے جاتے ہیں، اور سفر ہوائی جہاز میں ہم سعودیہ میں 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسلام آباد سے جدہ 4 گھنٹے تقریباً سفر ہے۔ تو یہ دیکھیں 1 مہینے کا جو سفر تھا، وہ اس وقت کی جتنی سواریاں شاریاں ہوں گی نارمل پیدل چلنے والی یا پیدل چلنے والی، وہ کیا ہوتا ہے صبح کے وقت ہوائی جہاز ادھر پہنچا دیتا تھا۔ ہوائی جہاز جتنے بھی دنیا میں بنے ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے بنیاد پر بنے ہیں۔ اس کو انہوں نے تحقیق کی ہے اور سارا کچھ، یعنی ہوا میں وہ اڑتا تھا، تو اس کو دیکھ کے ان کو آئیڈیا آیا کہ بھئی ہوا میں بھی کوئی چیز ایسی ہو کہ ہم بنائیں۔ سمجھ آئی نا بات؟ ہاں، جو بھی ہے شارک ہے، مارک ہے، جو بھی ہے پرندوں کی، ٹھیک ہے نا، پرندے بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی۔ اور برکتوں والی سرزمین سے مراد شام یا فلسطین کا علاقہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب وہ کہیں دور چلے جاتے تو وہ ہوا انہیں تیز رفتاری کے ساتھ واپس اپنے شہر میں لے آتی تھی جو فلسطین میں واقع تھا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اس کے باوجود ہر جگہ انبیاء علیہ السلام حاضر ناظر بھی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ہدہد کا آگے واقعہ 19 پارے میں آئے گا۔ ہدہد CID تھا، ان کا کیا تھا؟ خفیہ ایجنسی کا بندہ تھا ہدہد، ٹھیک ہے جی۔ لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین، ہدہد کو دیکھا، حاضری لگائی، سب کی ساری فوج آئی ہوئی، ساری صفیں آئی ہوئی ہیں، ہدہد نہیں ہے۔ اب میں ترجمہ اسی کو کوشش کرتا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور کچھ ایسے شریر جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کی خاطر پانی میں غوطے لگاتے تھے، ڈبکیاں، اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے، اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم تھے۔ یعنی دیکھیں آپ، ہوائی جو کیا کہتے ہیں اس کو، ہوائی فورس بھی دے دی، ہوا کا بھی، یعنی ایک مضبوط فوج دے دی۔ ویسے تو ساری ان کو دے دی نا۔ زمین کے اندر ہمارا کیا سسٹم ہے؟ نیوی سسٹم بھی دے دیا۔ نیوی سسٹم کیا تھا؟ نیوی سسٹم جنات کے پاس تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ کیا خیال ہے؟ کتنا کچھ بیان ہو سکتا ہے ان آیات میں، کتنا کچھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ، فکر نہیں ہمیں، پڑھتے نہیں قرآن۔ اور سلیمان علیہ السلام کو لا کر دیتے تھے، کیا کرتے تھے وہ؟ یہ سونے چاندی وغیرہ، آج کل مشینیں نکالتی ہیں، تو اس وقت کون نکالتے تھے؟ ان کے حکم سے دریا میں غوطے لگا کر موتی نکالتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو لا کر دیتے تھے، اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے جن کی تفصیل انشاءاللہ سورہ سبا 13 میں آئے گی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کو دیکھو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے اتنا بتایا ہے کہ انہیں کوئی سخت بیماری لاحق ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے صبر و ضبط سے کام لیا اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ وہ بیماری کیا تھی اس کی تشریح قرآن کریم نے بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو روایتیں اس سلسلے میں مشہور ہیں وہ عام طور سے مستند نہیں ہیں، لہذا خاموش رہنا چاہیے انبیاء کی شان میں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرًا لِّلْعَابِدِينَ۔ پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور انہیں جو تکلیف لائق تھی اسے دور کر دیا، اور ان کو ان کے گھر والے بھی دیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی لوگ اور بھی، تاکہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو اور عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے۔ بیماری کے دوران ان کی باوفا بیوی کے سوا رحمت بی بی نام تھا، سمجھے؟ گھر کے بیشتر افراد ایوب کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، پھر جب انہیں صحت حاصل ہوئی تو ان کی اولاد اور پوتے پوتیوں کی تعداد ان لوگوں سے دگنی ہو گئی جو بیماری کے دوران ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دیکھو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر تو پہلے سورۃ مریم میں گزر چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔
حضرت ذوالکفل کا قرآن کریم میں صرف نام آیا ہے، ذوالکفل یا ذوالکفل، ان کا کوئی واقعہ قرآن کریم کے نے بیان نہیں فرمایا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ بھی کوئی پیغمبر تھے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ حضرت یسع کے خلیفہ تھے، یسع علیہ السلام کے، اور نبی تو نہیں تھے لیکن بڑے اونچے درجے کے ولی تھے، واللہ اعلم۔ جیسے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں مختلف آتا ہے کہ کوئی کہتا ہے حکیم تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، کوئی کہتا ہے نبی تھے، سمجھے؟ اسی طرح ذوالکفل کے بارے میں بھی وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، یقیناً ان کا شمار نیک لوگوں میں ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے پیغمبر یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو، جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہوئے تھے اپنی قوم والے سے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے، پھر انہوں نے اندھیریوں میں سے آواز لگائی کہ یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پیچھے سورہ یونس 97 میں گزر چکا ہے کہ اللہ کا حکم آنے والے سے پہلے وہ اپنی بستی کو چھوڑ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی اور اس کی وجہ سے ان پر یہ آزمائش آئی کہ جس کشتی میں وہ سوار ہوئے تھے انہیں اس میں سے دریا میں اتار دیا گیا، اور ایک مچھلی انہیں نکل گئی جس کے پیٹ میں وہ 3 دن رہے۔ اس آیت میں اندھیریوں سے مراد مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ایک کنارے پر لا کر پھینک دے، اور اس طرح انہیں اس گھٹن سے نجات ملی۔ واقعے کی مزید تفصیل انشاءاللہ سورہ صافات 139 سے 48 میں گزر چکی ہے۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، اس پر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں گھٹن سے نجات عطا کی، اور اسی طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، اور زکریا علیہ السلام کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ یا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں، یعنی ان کی بیوی بانجھ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان میں اولاد کی صلاحیت پیدا فرما دی۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا اور ان کی خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا۔ یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے اور ہمیں شوق اور رعب کے عالم میں پکارا کرتے تھے، اور ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کی تو انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا گیا۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ آل عمران 3 سورت 37 تا 40 میں گزر چکی، اور پیچھے تھوڑا سا ذکر بھی سورہ مریم میں بھی آیا ہے۔ واللتی احصنت فرجها فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، اور اس خاتون کو دیکھو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور انہیں اور ان کے بیٹے کو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ کون ہے بھائی خاتون؟ سورۃ مریم، حضرت مریم علیہ السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے انہیں اپنی قدرت کاملہ کی ایک عظیم نشانی بنا دیا تھا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، اور لوگوں یقین رکھو کہ یہ دین جس کی یہ تمام انبیاء دعوت دیتے رہے ہیں تمہارا دین ہے جو ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا تم میری عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو۔ وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون، اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا مگر سب ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنه لكاذب، پھر جو مومن بن کر نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور ہم اس کوشش کو لکھے جاتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ وحرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون، اور جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے اس لیے اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں آ جائیں۔ کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آنے والی ہے تو جو کافر پہلے مر چکے ہیں انہیں زندہ کر کے ابھی ان کا حساب کیوں نہیں لیا جاتا؟ یہ آیت کس کا جواب دے رہی ہے کہ حساب و کتاب اور جزا سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس سے پہلے کسی کا زندہ ہو کر اس دنیا میں آ جانا ممکن نہیں ہے، یعنی قانون یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کر تو سکتے ہیں نا، لیکن ساروں کے لیے قانون یہ نہیں ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یاجوج ماجوج کا ذکر سورہ کہف میں آتا ہے اور سورۃ انبیاء میں آتا ہے، اور نہیں آتا کہیں نام، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا اس وقت ہوگا جب قیامت آئے گی، اور اس کی ایک علامت یہ ہوگی کہ بڑی علامت کہ یاجوج اور ماجوج کے وحشی قبیلے بہت بڑی تعداد میں دنیا پر حملہ آور ہوں گے، اور ایسا محسوس ہوگا کہ وہ ہر بلند جگہ سے پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی بہت زیادہ تعداد میں۔
پورا جھنڈ پورا گروپ. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. اور سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو اچانک حالت یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے کو اپنا کفر اپنا لیا تھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز سے بالکل ہی غفلت میں تھے بلکہ ہم نے بڑے ستم ڈھائے تھے. انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. شرک کرنے والوں یقین رکھو تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر بات کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، تمہیں اسی جہنم میں جا اترنا ہے. پتھر کے جن بتوں کو یہ مشرکین عبادت کرتے تھے ان کو بھی سزا کے طور پر نہیں بلکہ اس لیے جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ اس بات کا عملی مظاہرہ کیا جائے کہ جن بتوں کو تم خدا سمجھتے تھے وہ آخرکار کتنے بے بس ثابت ہوا. سمجھے کسی کو ابراہیم علیہ السلام سے مار پڑوائی اور جو سارے باقی دنیا میں رہ جائیں گے وہ سارے ماتا شاتا گئے. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل خالدون. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو اس جہنم میں نہ جاتے. سمجھیں ان کے لیے تو اسپیشل جگہ ہوتی، وہ نرک میں نہ جاتے بلکہ کہاں جاتے؟ جنت کو کیا بولتے ہیں یہ لوگ؟ سورگ میں سورگ میں جاتے اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا زفیر فیہا لا یسمعون. وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی، چیخیں گے آئے مسلمان ہو جاتا میں. لو کانوا مسلمین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. مسلمان رہو، مسلمان مومن، یہ سے بھی رہو، بے نمازی رہو لیکن مومن رہو، بے ایمان نہ مرنا، یاد رکھنا، سنی بن کے مرنا. لہم فیہا زفیر فیہا لا یسمعون. اور وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہاں وہ کچھ نہ سن سکیں گے. ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون. البتہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے لکھی جا چکی یعنی نیک مومن، ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا. لا يسمعون حسیسها فیما اشتہت انفسهم خالدون. وہ اس کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے، جنت. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. اور ان کو وہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی غمگین نہیں کرے گی اور فرشتے ان کا یہ کہہ کر استقبال کریں گے کہ تو یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا كنا فاعلین. اس دن کا دھیان رکھو کہ جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے تومار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں، جس طرح ہم نے پہلے بار تخلیق کی ابتدا کی تھی ہم اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنے کا ہم نے ذمہ لیا ہے، ہمیں یقیناً یہ کام کرنا ہے. سمجھیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. زبور کس کو دی تھی؟ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. زبور کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا نا پیچھے. یعنی آخرت میں ساری زمین پر کسی کافر کا کوئی حصہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں ہی کو ملے گی. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. بے شک اس قرآن میں عبادت گزار لوگوں کے لیے کافی پیغام ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فهل انتم مسلمون. کہہ دو کہ مجھ پر تو یہی وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، تو کیا تم اطاعت قبول کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں علی الاعلان خبردار کر دیا ہے اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس سزا کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور. انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. بے شک اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں اور وہ باتیں بھی جانتا ہے جہاں جو تم چھپاتے ہو. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ مَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور میں نہیں جانتا شاید سزا میں یہ تاخیر تمہارے لیے ایک آزمائش ہے اور کسی خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دینا ہے. قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. آخر کار پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے اور ہمارا بھی پروردگار بڑی رحمت والا ہے اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے. وآخر الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سورہ انبیاء کا ذکر تھا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انبیاء علیہ السلام، صالحین، صدیقین، شہداء کا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.